السلام علیکم ناظرین. ہماری زندگی کے اختلافات ایک طرف، مسائل ایک طرف، لیکن ہم سب ایک چیز پر اکتفا کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ سچ ہے، برحق ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان نے، یعنی ہر زندہ چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور پھر ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے. تو جب ہم اس کانسیپٹ کو اپنے مائنڈ میں لے آتے ہیں کہ ون ڈے ایونچولی وی ہیو ٹو ڈائی، یعنی ایک وقت ایسا آنا ہے کہ ہم نے فوت ہو جانا ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو پھر زندگی میں نا کچھ سوالات اٹھتے ہیں. سوال اس طرح سے کہ کیا ہم نے اس دن کی تیاری کی ہے؟ کیا ہمارے زندگی کے جو معاملات ہیں وہ درست ہیں؟ کیا ہم سے ہمارے رشتہ دار، ہمارے نیبرز جو ہیں، کسی کو ہماری ذات سے کوئی تکلیف تو نہیں؟ کیا ہم نے کسی کا حق تو نہیں مارا؟ کیا ہمارا رزق حلال ہے؟ کیا ہم اپنی اولاد کی پرورش اس طرح سے کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے؟ تو جو بھی انسان اس بات کو ذہن نشین کر لے کہ اس نے اس دنیا سے جانا ہے، تو اس سمجھدار انسان کی زندگی کے جو سوال اٹھتے ہیں وہ خود بخود اس کا جواب جو ہے اس کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتا ہے. محبت آخر ہے کیا؟ تو جیسا ہے کہ مختلف زبانوں میں اگر آپ نے کسی سے محبت کا اظہار کرنا ہو تو یعنی عربک میں اگر آپ نے کہنا ہو کسی سے تو آپ کہتے ہیں انا احبک، اور اسی طرح ہی آپ نے انگلش میں کہنا ہو تو لوگ کہتے ہیں آئی لو یو، اور اردو میں جو ہے اسی طرح ہی کہ مجھے آپ سے پیار ہے. تو اس پر بات کرنے سے پہلے نا میں کچھ تھوڑا سا ڈپریشن کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. اچھا، تو انسان نا ڈپریشن جو ہے نا زندگی میں کہیں نہ کہیں ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے، کچھ دور ایسا آتا ہے، وقت ایسا آتا ہے. تو دیکھیں، آج سے کئی سال پہلے نا 1.5-2 سال پہلے میں یونیورسٹی میں پڑھایا کرتا تھا، اور یونیورسٹی لیول میں اور یونیورسٹی لائف میں نا میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کرتا تھا کہ میں نا گیمر ہوں. یعنی میں کہتا تھا، ایک کہاوت ٹائپ میں انہیں بات کرتا تھا کہ یار میرا نا خون بھی جو ہے نا گرین ہے، تو آئی ایم اے ہارڈ کور گیمر. تو دیکھیں، اگر جیسے گیم ہے نا، ایک آپ گیم کے اندر آپ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ ایک سیمولیشن بنی ہوتی ہے جس کے اندر آپ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی ریئلٹی کچھ اور ہوتی ہے. تو اسی طرح ہی جو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے دنیا، یہ ایک سیمولیشن ہے. اس کے اندر آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. آپ نے اس میں جو چیزیں ہم کر رہے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز آتی ہیں، کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو انسان بالکل برداشت نہیں کرتا، کبھی جو ہے اس میں خوشی ہوتی ہے، غمی ہوتی ہے. تو اور اس میں آپ سب ٹیسٹ ہو رہے ہیں، لیکن آپ کی اصل ریئلٹی کچھ اور ہے، وہ آخرت ہے. تو اگر انسان کا نا یہ موت کو یاد رکھے، اس کو مائنڈ میں یہ بات ہو کہ میں نے ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی اس کا اللہ تعالیٰ پر یقین ہو، بھروسہ ہو، اور اپنی زندگی کے معاملات جو سوال اٹھتے ہیں زندگی میں ان کو وہ صحیح طریقے سے لے کر جا رہا ہو، تو ڈپریشن جو ہے آلموسٹ 90% انسان کا ختم ہو جاتا ہے. اب جہاں تک محبت کا سوال ہے، اکثر اوقات جیسے محبت کا اظہار کرتے ہیں نا، فار ایگزامپل انگلش میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آئی لو یو، لیکن کچھ لوگ جو ہے نا وہ بات تھوڑی آگے نیکسٹ لیول پہ لے جاتے ہیں، کہتے ہیں آئی لو یو ٹو دا مون. ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو ہیں محبت کو مارس جوپیٹر تک بھی لے جاتے ہوں. تو یہ آج سے 1.5 سال پہلے کا واقعہ ہے. تو میں نا عمرے کے لیے جا رہا تھا بس میں، تو بس کے سائڈ پہ شیشے والی سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا، تو کرٹن میں نے اپنے فیس کے اس طرف کر لیا، اے سی چل رہا تھا، ٹھنڈا ماحول تھا. تو میں اوپر نا رائٹ سائڈ پہ فل مون تھا اس وقت نا، وہ اس کو میں دیکھ رہا تھا. تو اچانک سے میرے مائنڈ میں ایک کانسیپٹ آیا اور ایک سوال اٹھا کہ کیا محبت جو ہے وہ اس دنیا تک محدود ہے؟ کیا محبت جو ہے وہ چاند تاروں تک محدود ہے؟ تو کیا یہی محبت ہے جو دنیا میں ہی ہو، صرف دنیا تک ہی رہ جائے؟ تو تب میرے مائنڈ میں بات آئی کہ یار وٹ ایف محبت اگر ہم کسی سے یہ کہیں کہ آئی لو یو ٹو دا مون کی جگہ آئی لو یو ٹو جنہ. یعنی یہ ایک ایسا کنسیپٹ میرے مائنڈ میں آیا جس نے میری زندگی کے اندر کافی چیزیں بدل دی. کہ دیکھیں، اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، سچی محبت کرتے ہیں، تو آپ اگر اس سے یہ کہنا کہ آئی لو یو ٹو جنہ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے جو رشتے اس دنیا میں آپ جس رشتوں میں بنتے ہیں، آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کے سبلنگز ہیں اور آپ کے اسپاؤس ہیں، تو اس میں آپ جب یہ کانسیپٹ لے کے آئیں گے نا کہ آپ ان کو صرف اس دنیا میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، آپ بلکہ ان کو آخرت میں بھی اسی طرح ہی اکٹھا دیکھنا چاہتے ہیں،
تو آپ کا جو رشتے ہیں نا وہ پاک ہونا شروع ہو جائیں گے. یعنی آپ جس ریلیشن کو آپ اس سینس میں دیکھیں گے نا کہ آپ کو صرف دنیا کی حد تک نہیں چاہیے, یہ آخرت میں بھی چاہیے, تو تب آپ کا جو ریلیشن ہے اور آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے ٹورڈز دیٹ پیار محبت وہ یقیناً درست ہو جائے گا. تو محبت کو لے کر ماں باپ کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کے بارے میں اپنی زندگی سے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. جب میں 7ویں 8ویں کلاس کا بچہ تھا اس وقت میں نے اپنے گرینڈ پیرنٹس کو جو ہے دنیا سے جاتے دیکھا. اور تو ہر انسان ہے نا بچے کا ایک چائلڈہڈ فیئر ہوتا ہے, تو میرا بھی ایک تھا. وہ یہ تھا کہ اگر میرے پیرنٹس میں سے کوئی دنیا سے چلا جائے گا تو تب کیا بنے گا. یعنی ایک ایسا خوف ہوتا تھا. مجھے ابھی بھی اچھی طرح یاد ہے کہ میں رات کے ٹائم نا اپنے مام ڈیڈ کے کمرے میں کبھی کبھی جاتا تھا اور وہاں پہ اپنی مام ڈیڈ کو سوتا دیکھ کے نا یعنی ایک خیال آتا تھا میرے مائنڈ میں کہ یار ایک وقت آئے گا اگر یہ اس طرح سوتے سوتے نہ اٹھے تو کیا بنے گا. یعنی وہ ایک ایسا خوف, ایک ٹراما تھا کہ مجھے نا وہ سوچا نہیں جاتا تھا. میں روتا تھا, رات کو مجھے نیند نہیں آتی تھی. تو اکثر اوقات میں جا کے نا اپنی والدہ کے نا ماتھے کو میں نے جا کے چومنا رات کے ٹائم, اور یعنی یہ میرا رونا نکل جانا, ان کو دیکھ کے آنا. تو اس کے بعد آ کے میں نے ساری رات روتے رہنا. اور اکثر شاید میری والدہ کو بھی یہ بات نہیں پتہ ہوگی کہ صبح کے ٹائم اکثر وہ کبھی پوچھتی تھی یار تم سلیپ واک تو نہیں کرتے, تم یعنی سوئے ہوئے تو نہیں آئے تھے, اٹھے تو نہیں تھے. میں کہتا تھا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ ایک دور تھا جس سے میں گزرا بچپن میں. شاید وہ وقت تھا کہ جب مجھے نا محبت کا کنسیپٹ صحیح طریقے سے نہیں پتہ تھا. تو یعنی میں یعنی ہمیشہ سوچتا ہوں کہ ہم اپنے پیرنٹس کا احسان کیسے ری پے کر سکتے ہیں. تو اس کا جواب اس دن یعنی جب میں عمرے پہ جا رہا تھا, مون کی طرف میں دیکھ رہا تھا اور جب میرے مائنڈ میں کانسیپٹ آیا لو یو ٹو جنہ, تب یہ ایک اور امیج جو ہے کلیئر ہوگی. کس طرح کلیئر ہوئی؟ وہ اس طرح سے کلیئر ہوئی کہ اگر آپ اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں کہ ایسا پاک رشتہ ہے تو محبت, اور آپ ان سے جنت تک کی محبت کرتے ہیں, تو اس میں آپ ان کا احسان تو کبھی ری پے کر نہیں سکتے, لیکن ایک چیز آپ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں. یعنی اگر آپ کے ماں باپ اس دنیا میں ہیں تو آپ ان کی خدمت کریں. اگر اس دنیا سے وہ رخصت ہو جاتے ہیں اس دور میں, آپ ان کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں اور آپ صدقہ کرتے ہیں. اسی طرح ہی جیسے کہ انسان ایک مسجد کھڑی کر کے جائے اپنی زندگی میں تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے, تو اسی طرح ہی انسان جو نیک کام کرتا ہے تو اولاد بھی جو ہے نا ایک وہ صدقہ جاریہ ہے. تو آپ اپنے پیرنٹس کے لیے, ماں باپ کے لیے جو ہے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں. اس میں آپ نیک اعمال کریں اور آپ اس طرح کے اعمال کرنے سے آپ جو ثواب ہے وہ آپ کے ماں باپ تک بھی پہنچ جاتا ہے. اچھا بائی دا اینڈ میں نا اس کا سمرائز کرنا چاہتا ہوں, سم اپ کرنا چاہتا ہوں. 2 باتیں مین میں نے آج کی ہیں. پہلی یہ ہے کہ اگر آپ موت کو یاد رکھتے ہیں کہ آپ نے اس دنیا سے چلے جانا ہے اور پھر اپنے اعمال کو اس حساب سے درست کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر بہت یقین رکھتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں, تو آپ کا ڈپریشن 90% ختم ہو جاتا ہے. دوسرا کہ جب آپ محبت کا کنسیپٹ سمجھ جاتے ہیں اور محبت جنت تک کی محبت کو آپ اس کنسیپٹ کو سمجھ جاتے ہیں تو آپ کے آپس کے رشتے جو ہیں وہ بھی پاک ہو جاتے ہیں. یعنی آپ جس رشتے میں بنتے ہیں یا آپ رشتے کو دیکھتے ہیں آپ اس کو اچھی یعنی ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تاکہ آپ اس کو اس دنیا میں بھی آپ کے ساتھ وہ رہے اور آخرت میں بھی رہے. اور اسی طرح ہی آپ اپنے پیرنٹس کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنتے ہیں اس دنیا میں بھی, اور اسی طرح آپ کی اولاد بھی جو ہے اس کی بھی آپ پرورش اس طرح کرتے ہیں کہ وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. میں ہوں محمد ذیشان اور یہ بس چھوٹا سا ٹاپک تھا جس کے بارے میں نے آپ کے ساتھ آج ڈسکشن کی. کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ سیلف گروتھ کی سیریز میں پھر حاضر ہوں گے. فی امان اللہ.